السلام علیکم۔ آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ آج بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ آج 2 اپریل کی تاریخ تھی، تو پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کو کہ جو مخصوص سیٹیں ہیں، تو چونکہ وہ مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی تھی اور وہ مخصوص سیٹیں اپوزیشن جماعتوں کو ملی تھی، جس کی وجہ سے ان کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی، تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان مخصوص سیٹوں والوں سے حلف لے لیں 2 اپریل کو۔ اگر وہ حلف لیتے تو پھر ظاہر ہے کہ 2-3 سیٹوں کا اضافہ ہو جاتا، لیکن حلف نہیں لیا گیا، اور اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ بظاہر تو یہ وجوہات ہیں، ایک تو حکم عدولی ہوئی، گو کہ اعظم سواتی نے اس کے خلاف ریٹ بھی کیا ہے اس فیصلے کے خلاف، لیکن بہرحال عدالتی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، لیکن اس کے پس پردہ بھی کچھ محرکات ہیں۔ بظاہر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری 2-3 سیٹیں کم ہو جائیں گی اگر مخصوص سیٹوں والے ووٹ دیں گے سینیٹرز کو، تو وہ وجہ تھی، لیکن اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات بھی ہیں، اور اندرونی معاملات یہ ہیں کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کچھ گروپس ہیں، اور ان گروپس کی آپس کی لڑائی یا آپس کا بغض جو ہے یا عناد ہے، جو بھی ہے، تو اس وجہ سے ان سے حلف لینے کا معاملہ اٹک گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے انفلوئنشل لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر، تو وہ مراد سعید کو سینٹ میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ گروپ بظاہر تو شاہرام ترکائی اور عاطف خان کا گروپ ہے، لیکن اس گروپ کو پس پردہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی حمایت بھی حاصل ہے، اور علی امین یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مراد سعید سینٹ میں آئے تو پھر وہ خان صاحب کے پھر قریب ہو جائیں گے، سینیٹر بن جائیں گے، تو پھر صوبے پر وہ اپنی اجارہ داری قائم کریں گے، جس طرح محمود خان کے دور میں اصل چیف منسٹر لوگ کہتے تھے کہ مراد سعید ہیں۔ تو علی امین بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر مراد سعید سینٹ میں آئے اور روپوشی ان کی ختم ہوئی تو پھر وہ صوبے میں مجھے کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو باوجود اس کے کہ عاطف خان گروپ اور علی امین گنڈاپور گروپ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن یہاں اس معاملے میں دونوں ایک ہیں۔ ایک اور گروپ ہے اعظم سواتی مخالف گروپ، چونکہ اعظم سواتی کو بھی سینٹ کا ٹکٹ ملا ہے۔ اعظم سواتی کا بنیادی تعلق مانسہرہ سے ہے، اور مانسہرہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہزارہ میں آتا ہے، اور ہزارہ میں ہری پور ڈسٹرکٹ سے عمر ایوب کا تعلق بھی ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی منسٹر بھی بنے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، ارشد ایوب۔ تو اس سے پہلے جب وزراء کا معاملہ درپیش تھا تو سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر موجود تھے، بلکہ وزارت کی نشاندہی بھی کی تھی کہ وہ منرل کے منسٹر بنیں گے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ منرل کے منسٹر بنیں، لیکن منرل کی منسٹری تو دور کی بات، وہ کابینہ تک میں بھی نہیں آ سکے، کیونکہ ان کا تعلق بھی ہزارہ ایبٹ سے ہے، اور عمر ایوب گروپ نے اس کا راستہ روکا، کیونکہ وہ ہزارہ میں کسی اور کو آگے نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہزارہ کے جتنے بھی اضلاع ہیں، ہری پور، مانسہرہ، ایبٹ آباد، یہ دوسرے، تو وہاں پہ وہ اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں۔ تو عمر ایوب گروپ کی بھی کچھ کارستانیاں ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل تھے، لیکن وہ مراد سعید کے خلاف نہیں، وہ اعظم سواتی کی مخالفت میں۔
ایک اور گروپ ہے اور یہ علاقائی جھگڑے ہیں، ایک اور گروپ ہے اسد کیسر گروپ. تو اسد کیسر فیصل جاوید کو نہیں دیکھنا چاہتے سینٹ میں، ان کو بھی ٹکٹ ملا ہے سینٹ کا. تو چونکہ فیصل جاوید کا بنیادی تعلق بھی صوابی سے ہے اور اسد کیسر کا بھی صوابی سے تعلق ہے، تو اسد کیسر نہیں چاہتے کہ میرے علاقے کے ایک اور اہم شخصیت سامنے آئے اور سینیٹر بن جائے. چونکہ فیصل جاوید عمران خان کے جلسوں کی کمپیئرنگ بھی کرتے رہے اور پھر کافی انفلوئنس تھا ان کا بھائی بھی ان کا اے ڈی سی تھا، فیصل جاوید کے بھائی. تو ان کو بھی سینٹ کا ٹکٹ ملا ہے فیصل جاوید کو. تو اسد کیسر بھی نہیں چاہتے کہ فیصل جاوید سینٹ میں آئے. تو یہ گروپ جو ہے نا، تو کوئی مراد سعید کے خلاف ہے، کوئی اعظم سواتی کے خلاف ہے، کوئی فیصل جاوید کے خلاف ہے. تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سینٹ میں نہ آئیں. اور یہ جو حلف نہ لینے کا معاملہ ہے، تو اس کے پیچھے صرف یہ بات نہیں کہ اپوزیشن کے سینیٹر بڑھ جائیں گے، بلکہ اس کے پیچھے یہ گروپ بندیاں بھی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن ملتوی ہو جائے، اور ملتوی تو ہو گئے ہیں فی الحال. کچھ دن پہلے ایک ذریعے سے میری بات ہوئی تو ایک پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما نے یہ رائے دی تھی کہ چلو یار، ہم تو ویسے بھی بڑے مشکلات میں ہیں، مرکز میں ہماری اکثریت تھی، ہمیں حکومت نہیں ملی، اور خان صاحب بھی جیل میں ہیں، کارکنوں پر بھی مقدمات ہیں، ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں کارکنوں کے، بعض ایک کارکن کو غالباً 1 یا 2 کو سزا بھی سنا دی گئی ہے. تو اگر اتنے سارے مسائل ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے 1-2 سینیٹر کم بھی ہو جائیں لیکن ہم مزید کانفلکٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو عدالت کا حکم ہے بس اس کو مان لے، الیکشن کروا دیں. اگر ہم اتنے سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو پھر ہم ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ بھی صحیح کہ سینٹ میں ہمارے 1-2 بندے کم ہو جائیں، پھر جب وقت بدل جائے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر ہم چلو اس کو بھی ہینڈل کر لیں گے اس معاملات کو. لیکن فی الحال اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ بات بہت حد تک مانی گئی تھی، لیکن پھر کچھ لوگوں کی خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی گزشتہ 4-5-6 دنوں میں، اور انہوں نے خان صاحب کو اس پر دوبارہ قائل کر لیا. یعنی خان صاحب ایک دن جو جاتا ہے ان کے پاس تو ان کی بات مان لیتا ہے، اور پھر جب دوسرا گروپ جاتا ہے تو پھر ان کی بات مان لیتے ہیں. تو پہلے تو خان صاحب نے یہ بات مان لی تھی کہ ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں، لیکن جب دوسرا گروپ ان کے پاس گیا، اور اس گروپ میں فیصل جاوید بھی تھے، بعض ذرائع نے بتایا کہ شیر افضل مروت بھی پہلی بات کے حامی تھے کہ ٹھیک ہے، ہمارے 1-2 سینیٹر اگر کم ہوتے ہیں تو کم ہو جائے، اور کچھ اور لوگ بھی اس کے حامی تھے. لیکن کہتے ہیں کہ دوسرے گروپ نے پھر اپنی بات خان صاحب سے منوا لی، اور پھر حلف کا اجلاس نہیں بلایا گیا. تو اب پی ٹی آئی کی پالیسی یہ ہے کہ جب تک ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی وہ گئے ہیں، تو سپریم کورٹ میں بھی جانے کا خیال ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو تب تک ہم اجلاس نہیں بلائیں گے، یعنی حلف نہیں لیں گے ان لوگوں سے. لیکن اگر اس پر کورٹ نے فیصلہ دیا کہ فوری طور پر اجلاس بلائے اور ان لوگوں سے حلف لے، یا اسپیکر کی بجائے کسی اور کو نامینیٹ کرے کورٹ کہ وہ ممبران سے حلف لے لے، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گے. یعنی جو پہلی بات جنہوں نے کی تھی تو اس بات میں بہت دانائی تھی کہ ٹھیک ہے، ہمارے 1-2 یا 3 سینیٹرز کم ہوتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دوبارہ پھر حالات بہتر ہو جائے. تو ان کی بات میں دانائی تھی. لیکن پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ دانائی چلتی نہیں ہے،
وہاں پہ جو خان صاحب کو کنونس کرے، خواہ وہ غلط بات ہی کیوں نہ ہو، تو پھر وہی بات مانی جاتی ہے، اور وہی بات مانی گئی۔ تو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے جوڈیشیل سطح پر مسائل مزید بڑھ جائیں گے، چونکہ آج کچھ خبریں آئی ہے، وہ جو ججز کو خط بھیجا گیا ہے جس میں کسی زہر کے اندیشے کا اظہار کیا گیا ہے، تو پھر اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گے۔ اور کل حماد اظہر پیش ہوئے تھے، اور پھر وہاں پہ 51 کیسز میں ان کو ضمانت بھی ملی، تو اس حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں کہ وہ عرفان سلیم کے پاس تھے اتنے عرصہ۔ عرفان سلیم وہی ہے جن کو ابھی حال ہی میں سینٹ کا ٹکٹ بھی ملا ہے، تو اسی عرفان سلیم کو پہلے ٹکٹ 2013 میں بھی نہیں ملا تھا، 2018 میں بھی نہیں ملا تھا، میئر کا بھی نہیں ملا تھا۔ تو اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ ان کو جو ٹکٹ ملا ہے سینٹ کا، تو اس کے پیچھے یقیناً ان کی یہی قربانی ہے کہ حماد اظہر اور ان لوگوں نے، چونکہ حماد اظہر اور مراد سعید بھی کافی قریب ہیں، تو شاید مراد سعید اور حماد اظہر نے ان کی سفارش کی ہو۔ بہرحال آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی اور آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے گا۔